ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ومنهم من كلم الله. صلوات بڑی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق علم یزل لا یزال بحق ائمہ ہدی علیہم الصلاۃ والسلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس موعظہ کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص والی مجلس کے والدین مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. خالق کائنات بحق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے محترم معزز و مکرم سامعین، اللہ رب العزت خالق کائنات نے اس جہان فانی میں جتنی مخلوقات کو خلق فرمایا، اللہ نے ان ساری مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے خلق فرمایا. اللہ نے انسان کو عزت عطا فرمائی، اللہ نے انسان کو شرف عطا فرمایا، اور خالق کائنات کو انسان کی تخلیق پر اتنا ناز ہے کہ اللہ قرآن میں قسمیں کھا کے انسان کی تخلیق پہ ناز کرتا ہے. ارشاد پروردگار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے زیتون کی قسم، مجھے انجیر کی قسم، مجھے بلد الامین مکہ کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم. 4 قسمیں کھا کے اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق میں انسان کو اتنا کامل، اتنا مکمل خلق کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جو اللہ نے نقشہ بنایا تھا، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج تک اس میں تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اتنا پرانا ڈیزائن، اتنا پرانا نقشہ، آج کوئی بندہ کہے اس میں ذرا تبدیلی ہو جائے
اللہ رب العزت بنانے والا تو اتنا حکیم، اتنا دانا اور اتنا علیم تھا کہ جو عضو جہاں جہاں رکھنے کے لائق تھا وہاں رکھ کے خلق فرمایا۔ اللہ نے اسے کامل بنایا، اللہ نے اسے اکمل بنایا۔ اور خالق کائنات نے قرآن مجید میں کہا ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے۔ اللہ نے اسے تمام مخلوقات سے باعزت بنا کے خلق فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی ہے۔ اللہ نے عزت اس طرح عطا فرمائی، جب کسی شے کی غرض تخلیق کو دیکھا جائے وہاں سے پتہ چلتا ہے یہ شے کتنی عظیم ہے، یہ کیوں بنائی گئی، اس کے بنانے کی غرض کیا ہے، کس لیے بنایا گیا اسے۔ آپ دنیا کی ایک ایک شے کو دیکھیں، وہ ہر شے انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین میں جو کچھ ہے یہ میں نے تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ یہ قالین چٹائی نیچے بچھی ہے، یہ بندوں کے لیے بنائی گئی۔ یہ بہترین پتھر لگا ہے، یہ بندوں کے لیے بنایا گیا۔ بہترین شیشہ کاری ہوئی ہے، یہ بندوں کے لیے بنائی گئی۔ یہ لاؤڈ سپیکر، یہ ڈیک کا سسٹم بنا ہے، یہ بندے کے فائدے کے لیے بنایا گیا۔ یہ سایہ ہے، یہ بندوں کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ درخت بندوں کے فائدے کے لیے ہے۔ دریا، سمندر، پہاڑ، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو خزانوں سے پر رکھا ہے، بندوں کے لیے بنایا۔ اور اس انسان کو یہ عزت عطا فرمائی۔ حدیث قدسی میں فرمایا اے فرزند آدم، میں نے ساری کائنات کی ہر شے تیرے لیے خلق کی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا۔ سورج کی روشنی انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، چاند کی روشنی انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، گردش لیل و نہار انسانوں کے لیے ہے۔ دن کو کام کر کر کے تھک جاتا ہے، اللہ نے رات بنا دی، میرے بندے تو تھوڑی دیر سو جا، تیری جو طاقت خرچ ہو گئی ہے نا میری بندگی میں اسے بحال کر دوں گا۔ گردش لیل و نہار انسان کے لیے، زمین و آسمان انسان کے لیے، بارش کا برسنا انسان کے لیے۔ اگر اللہ رب العزت نے نہریں، دریا، سمندر بنائے انسانوں کے لیے، انسان کو بنایا اپنے لیے۔ اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں تمہید میں زیادہ وقت گزر نہ جائے، اللہ رب العزت نے اس انسان کو اتنی عزت دی کہ ساری مخلوقات سے افضل بنایا۔ جب ساری مخلوقات سے افضل بنایا ہے تو اللہ نے انسان کو تباہ اور برباد ہونے کے لیے خلق نہیں کیا، اسے باقی رکھنے کے لیے خلق کیا۔ جو بندہ جو شے بناتا ہے نا اس کی بقا چاہتا ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا میں نے جو شے بنائی ہے وہ خراب ہو جائے۔ آپ نے گھر بنایا ہے نا تو جی چاہتا ہے یہ مدتوں ٹھیک ٹھاک رہے، یہ نہیں ہے کہ اگلے دن پھر زلزلہ آئے خدا نہ خواستہ اور یہ گر جائے اور تباہ ہو جائے۔ دنیا میں بنانے والا جو شے بناتا ہے نا اس کی بقا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی بندے کی فنا نہیں چاہتا، اسے برباد نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اللہ نہیں چاہتا کہ میرے یہ بندے جہنم جائیں۔ اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا میرے بندے اولاد آدم جہنم جائے۔ کیوں؟ اللہ کو اس سے پیار ہے، اللہ کو اس سے محبت ہے، اللہ انسان سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا بندے جہنم جائیں۔ اللہ نے جہنم سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ خالق کائنات نے اگر گمراہ کرنے والا ایک بنایا تو ہدایت کے لیے 1,24,000 بنائے۔ یا علی بھئی اگر وہ خالق میرا مالک اللہ ایک گمراہ کرنے والا ہے نا شیطان، ایک ہدایت کرنے والا بنا دیتا تو اس کے عدل کے مطابق تھا نا۔ اگر گمراہ کرنے والا ایک ہے تو ہدایت دینے والا بھی
ایک ہوتا، لیکن اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا مہربان ہے کہ اگر گمراہ کرنے والا ایک بنایا تو ہدایت دینے والے 1,24,000 بنا دیے، اور پھر کرم کیا اس اللہ نے۔ میں بڑی جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کتنا کریم ہے، کتنی محبت ہے اس بندے سے، اس اولاد آدم سے، اس فرزند آدم سے، کوئی اتنی محبت ہے اگر یہ اس کا بندہ زندگی میں اس کی نافرمانیاں کر لینا پھر بھی انتظار کرتا ہے یہ توبہ کرے میں معاف کر دوں۔ کتنی محبت ہے اس خالق کو، خالق کو ان بندوں سے کتنا پیار ہے۔ ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 نبی بنائے، اور دوستو پھر کمال یہ ہے کہ جتنے نبی بنائے نا اللہ نے، وہ سارے ایک جیسے نہیں بنائے۔ کوئی نبی بستی والوں کے لیے نبی، کوئی اپنے خاندان والوں کے لیے نبی، کوئی ایک قبیلے والوں کے لیے اللہ کا نبی، کوئی ایک علاقے والوں کے لیے اللہ کا نبی، کوئی ساری زمین والوں کے لیے اللہ کا نبی، کوئی عالمین کے لیے نبی۔ اللہ نے ایک جیسے نہیں بنائے۔ اللہ نے جو تقریباً 1,24,000 نبی بنائے نا، ان میں سے 313 رسول بنائے، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول کا درجہ نبی سے بلند ہوتا ہے۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی اس رسول کی شریعت کا مبلغ ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی شریعت نہیں ہوتی، رسول کی شریعت کا مبلغ ہوتا ہے نبی۔ اللہ نے 313 رسول بنائے، اور پھر کمال لطف الہی یہ ہے کہ جو 313 رسول بنائے نا، وہ بھی ایک جیسے نہیں بنائے، ان میں 5 اولي العزم بنائے ہیں۔ اللہ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تیسرا پارہ پہلی آیت، خالق فرماتا ہے ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے، سارے ایک جیسے نہیں بنائے، ان میں 5 اولي العزم بنائے ہیں، اور جو 5 اولي العزم بنائے ہیں نا، وہ بھی ایک جیسے نہیں بنائے، ان میں ایک وہ ہے جس کے صدقے میں ساروں کو نبوت عطا۔ اللہ نے ایک جیسے نہیں بنائے۔ میں عقیدہ سمجھانا چاہتا ہوں، غور کرنا، توجہ کرنا۔ اللہ نے نبی بنائے، نبی بنانا بندے کا کام، بندوں کا کام نبی بنانا نہیں ہے۔ اللہ بناتا ہے نبی، اللہ بناتا ہے رسول، اللہ رسولوں میں سے بناتا ہے اولي العزم۔ اللہ بناتا ہے نا، اللہ نے تقریباً 1,24,000 نبی بنائے، ایک جیسے نہیں بنائے۔ اللہ نے ان میں 313 رسول بنائے، اللہ نے ایک جیسے نہیں بنائے۔ اللہ نے ان میں سے 5 اولي العزم بنائے، اللہ نے ایک جیسے نہیں بنائے۔ میرے محترم معزز مکرم سامعین، جنہیں اللہ بنائے جب وہ ایک جیسے نہیں ہے تو جنہیں بندے بنائے وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا علی، جب اللہ کے بنائے ہوئے ایک جیسے نہیں ہیں تو بندوں کے بنائے ہوئے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت عطا فرمائی، اور پھر خود بتاتا ہے میں نے فضیلت کیسے عطا کی۔ منہم من کلم اللہ، اللہ فرما رہا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے۔ کچھ ایسے جن سے اللہ نے کلام کی ہے، اور یہ زہر عقیدہ ہے۔ آپ تو ہمارے عزیز نوجوانوں کو، بزرگوں کو یاد ہیں اللہ کی کچھ صفات ثبوتیہ ہیں۔ صفات ثبوتیہ میں ایک متکلم ہونا ہے، یعنی وہ صفات جن کا اللہ میں پایا جانا ضروری ہے، ان میں ایک متکلم ہے، اللہ کلام کرتا ہے۔ لیکن عقیدہ توجہ کرنا، ذہن میں رکھنا عقیدے کو، اللہ جو بات کرتا ہے نا، اس طرح بات نہیں کرتا جیسے میں کر رہا ہوں۔ میرے بات کرنے کے لیے نا اس منہ کا ہونا ضروری ہے، منہ کے اندر زبان کا ہونا ضروری ہے، پھر زبان کے ساتھ خلا کا ہونا ضروری ہے جس میں زبان حرکت کرے، چونکہ جب زبان حرکت کرتی ہے نا تو اس سے لہریں نکلتی ہیں، وہ لہریں کسی شے سے ٹکراتی ہیں نا تو آواز پیدا ہوتی ہے۔
صرف زبان حرکت کرے نا آواز پیدا نہیں ہوگی. وہ لہریں کسی شے سے ٹکرائیں گی تو آواز پیدا ہوتی ہے. آپ یہاں سے ایک پتھر چھوٹا سا پھینکیں تو وہ آواز نہیں آئے گی. وہ جب کسی شے سے ٹکرائے گا نا تو آواز پیدا ہوگی. میں ہاتھ ہلا رہا ہوں یہاں پہ آواز پیدا نہیں ہو رہی, لیکن وہی ہاتھ کسی شے سے ٹکرائے گا تو آواز پیدا ہوگی. اللہ رب العزت جو بات کرتا ہے نا وہ اس منہ کا محتاج نہیں. اگر اسے منہ کی ضرورت ہو, منہ کے اندر زبان کی ضرورت ہو, زبان سے نکلنے والی لہروں کی ضرورت ہو, لہروں کا کسی شے سے ٹکرانے کی ضرورت ہو نا, تو اللہ اس منہ کا محتاج ہو جائے گا, اور جو محتاج ہو جائے نا وہ اللہ نہیں ہوتا. پھر اللہ کیسے بات کرتا ہے؟ عقیدہ مکتب آل محمد یہ ہے, اللہ بات کرتا ہے اس کا معنی یہ ہے اللہ جس شے سے چاہے کلام پیدا کر دے. اللہ کلام پیدا کرتا ہے. اللہ اس منہ کا محتاج, وہ جسم نہیں رکھتا, وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے, وہ مکان و مکانیات سے مبرہ ہے, وہ زمان و زمانیات کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت جس شے سے چاہے کلام پیدا کر دے. اب غور کرنا, اللہ بات کرتا, اللہ کہہ رہا ہے میں نے بعض رسولوں پر یوں فضیلت دی ہے کہ ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ نے کلام کی ہے. میں نے جو دیکھا, میں نے جو مطالعہ کیا, میرے علم میں جو آیا, اگر کسی اور کے مطالعہ میں کوئی ہو تو میری رہنمائی کر دے. اللہ رب العزت جو وحی بھیجتا ہے نا اس کے 4 طریقے ہیں. وحی کے 4 طریقے. اللہ جو اپنے نبی, اپنے رسول, اپنے نمائندے کو پیغام دیتا ہے نا اس کے 4 طریقے. ایک طریقہ یہ کہ اللہ فرشتے کو پیغام دیتا ہے, جا میرے نبی کو دیا, میرے رسول تک یہ پیغام پہنچا دے جا کے. یہ پیغام ایک طریقہ وحی کا یہ, جبرائیل آتا ہے اور آ کے اللہ کا پیغام دیتا ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ اس نبی کے قلب پر الہام کر دیتا ہے, کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہوتی, ڈائریکٹ قلب پر الہام کر دیتا ہے. تیسرا ہے اللہ رب العزت خواب میں اسے حکم دیتا ہے, یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور کہتے یا بنیا انی رأیت فی المنام انی اذبحک, بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بیٹا بتاؤ آپ کی رائے کیا ہے. چونکہ یہ نبی تھا اور جس کو نبی بتا رہا تھا نا وہ بھی نبی تھا, وہ جانتا ہے کہ نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا. فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر, بابا جو حکم ملا ہے نا وہ کر گزریے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. یعنی وحی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے وہ خواب میں عمل دیتا ہے. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے. 4 طریقے, کسی کو فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا, کسی کے قلب پر الہام کر دیا, کسی کو خواب میں حکم دے دیا, کسی کو بلا کے اس سے باتیں کی, ہے نا. اب جو میرا مطالعہ ہے تقریباً 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے فقط 2 ہستیوں کے ساتھ کلام کیا ہے. ایک حضرت موسیٰ کے ساتھ, ایک ہمارے نبی سید الانبیاء کے ساتھ. 2 کے ساتھ کلام کیا اللہ نے, لیکن دونوں میں فرق بہت ہے. جب موسیٰ سے کلام کرنا تھا نا اسے کوہ طور پہ بلایا, جب موسیٰ سے بات کرنی تھی نا اسے طور پہاڑ پہ بلایا, اس پہاڑ پہ آ جا میرے ساتھ بات کر لے. موسیٰ سے بات کرنی تھی کوہ طور پہ بلایا, ہمارے نبی سے بات کرنی تھی معراج پہ بلایا. اللہ یا تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا حضرت موسیٰ سے بات کرنی ہے تو کوہ طور پہ آ جا, ہمارے نبی سے بات کرنی ہے تو اسے معراج پہ بلایا. اچھا میں نے کوشش کی ہے ڈھونڈنے کی, مجھے نہیں ملا کہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلانا تھا تو کوئی وفد بھیجا ہو, پروٹوکول کے ساتھ لے آؤ موسیٰ کو, کوئی سواری بھیجی ہو,
نہیں کہا موسیٰ کوہ طور پہ آ جاؤ، وہ اپنی سواری پہ، جو سواری تھی حضرت موسیٰ کی اس پہ سوار ہوتے، کوہ طور پہ آ جاتے۔ کتنا فرق ہے، کہہ رہا ہے ہم نے بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی ہے نا۔ موسیٰ سے کلام کرنا تھا، وہ اپنی سواریوں پہ آتا۔ جب میرے نبی سے بات کرنی تھی نا، جبرائیل کی سربراہی میں فرشتوں کا وفد بھیج کے کائنات کی تیز ترین سواری بھیجی، براق لے جاؤ، براق پہ سوار کر کے میرے محبوب کو لے آؤ۔ جنت سے حضرت نے، اللہ نے براق کو بھیجا، اللہ آپ کو مکہ لے جائے۔ آمین آنکھو خدا دے منظر، میں نے وہ ستون دیکھا ہے مسجد الحرام کے اندر، آج بھی وہ ستون موجود ہے جس کے ساتھ براق کو باندھا گیا تھا۔ سید الانبیاء کی انتظار میں تیاری کر لیں تو براق پہ سوار ہو کے چلیں۔ بڑی تیز سواری تھی، آج تک دنیا میں لوگ اتنی تیز سواری نہیں بنا سکے۔ راکٹ بنا لیا ہے نا، او چاند پہ جانے کے لیے بڑی تیز سواری ہے راکٹ، بڑی تیزی سے سفر کرتا ہے، لیکن زمین سے چاند پر جانے کے لیے بہت وقت لگتا ہے۔ کسی کو 4 ہفتے، کسی کو 4 مہینے، کسی کو 2 مہینے، مختلف رفتاریں ہیں نا۔ اللہ نے جو تیز رفتار سواری بھیجی تھی نا، اس نے مکہ سے سوار کیا، مکہ سے فلسطین لے آیا، ہاں بیت المقدس میں، یہاں سے پھر اوپر پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے آسمان پہ، پھر چوتھے آسمان پہ نبیوں کو نماز پڑھائی، نبیوں سے ملاقات کی، ان سے پوچھا اللہ نے تمہیں نبی کیوں بنایا؟ سوال و جواب ہوا، پھر 5واں آسمان، پھر 6واں آسمان، پھر 7واں آسمان، 7ویں آسمان سے آگے گزر گئے، جبرائیل پیچھے رہ گیا، اس کی حد ختم ہو گئی، یہ اس سے آگے چلے گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا۔ راز و نیاز کی باتیں ہوئی، پھر وہاں سے چلے، جنت کی سیر کر لی، جہنم کے نظارے کر لے، پھر واپس بھی آ گئے، اتنی تیزی سے گئے، اتنی جلدی سے آئے، پانی بہتا رہا، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم۔ کیا رفتار تھی اس کی۔ لکھا مورخین نے وہ پانی جس سے وضو کیا تھا نا جانے کے لیے، وہ پانی ابھی زمین پہ بہ رہا تھا کہ ہو کے واپس بھی آ گئے۔ وہ جب نکلتے ہوئے دروازہ کھولا تو وہ کنڈی ہلی تھی نا، وہ ابھی ہل رہی تھی کہ واپس بھی آ گئے۔ اسی وجہ سے بعض بندوں کو شک ہو گیا کہ یہ جسمانی معراج نہیں تھی، روحانی معراج تھی۔ ایک خواب دیکھا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ مکے سے فلسطین پہنچ جائے، وہاں سے 7 آسمانوں سے آگے چلا جائے، پھر اللہ سے راز و نیاز بھی ہو جائے، اتنی بڑی جنت کی سیر بھی ہو جائے، جہنم کے نظارے بھی ہو جائے، ملائکہ کے ساتھ جا کے انبیاء کو جمازیں بھی پڑھوا لے، ان سے سوال و جواب بھی کر لے، اور پھر آپا واپس آتا جاتا بھی رہے۔ وہ جو روایتیں علماء میرے بھائی اہل سنت پڑھتے ہیں، واپس آ رہے تھے، حضرت موسیٰ نے کہا سناؤ کتنی نمازیں لے کے آ رہے ہو؟ کہا 50 نمازیں، اور زیادہ ہے واپس جا۔ پھر واپس گئے، پھر تھوڑی کروائی، پھر واپس جائے، پھر تھوڑی کروائی۔ ان کے بقول اگر یہ روایتیں صحیح ہو، یہ سب کچھ ہوتا رہا اور پانی بہتا رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خواب تھا۔ ہمارے علماء نے جواب دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ میرا محمد نہیں کہہ رہا میں آسمانوں پہ گیا، اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا۔ نبی کے جانے پر اعتراض ہے یا اس کے لے جانے پر اعتراض ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں لے گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، ہاں میں لے گیا، میں راتوں رات میں لے گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کے لئے، اس کی قدرت پر اعتراض ہے۔ اس نے اپنے کائنات کی زمانے کی تنابوں کو کھینچ لیا، زمانہ رک گیا، محمد چلتا رہا۔ کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ کائنات کو روک دیا وہیں جہاں تھا، وہ پانی وہیں بہ رہا ہے، آگے بھی نہیں جا رہا۔ اس نے کائنات کو روکا، محمد کو بلا لیا۔
لے گئے. اور پھر کمال عظمت اگر دیکھیے نا قرآن کی اس آیت میں، دقت کیا کرو قرآن پڑھتے ہوئے، غور کیا کرو، تدبر کیا کرو قرآن میں، صرف طوطے کی طرح اسے نہ پڑھا کرو نا، تدبر کرو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات اپنے عبد کو لے گیا. یہ نہیں کہہ رہا سبحان الذی اسری بنبیہ، یہ نہیں کہہ رہا سبحان الذی اسری برسولہ. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے نبی کو لے گیا، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے رسول کو لے گیا. نہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو لے گیا تاکہ بندوں کو سمجھائے. اور دنیا والوں، یہ معراج میرے محمد کی بندگی کی ہے. جس کی بندگی کی معراج یہ ہے، اس کی رسالت کی معراج کیا ہوگی؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. جس کی بندگی کی معراج یہ ہے، اس کی رسالت کی معراج کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. وہ کہتا ہے ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی. ہاں، اور پھر سنیے، میں نے کوشش کی تلاش کروں. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی، کوہ طور پر باتیں کی. اللہ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن کے لعنت، محمد بلند تر توجہ اب دوسری. یہ تو ہے قرآن میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، کوہ طور پر باتیں ہوئیں. تاریخ میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، حضرت موسیٰ گئے اللہ سے بات کی. میں نے تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، مجھے مل جائے کہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے جو بات کی تھی لہجہ کس کا تھا. مجھے مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا. اللہ نے موسیٰ سے بات کی، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کی، اللہ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اللہ نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ سے باتیں کی. لہجہ کس کا تھا؟ کسی کتاب میں، کسی تفسیر میں، کسی مورخ نے نہیں لکھا. مجھے نہیں ملا. کسی کو مل جائے میری رہنمائی کر دے. لیکن میرے تمام مورخین نے، میرے سارے مفسرین نے لکھا جب معراج پر اللہ ہمارے نبی سے بات کر رہا تھا، باتیں اللہ کر رہا تھا، لہجہ علی ابن ابی. من کلم اللہ. اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی ہے، ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے. اور پھر کمال یہ ہے کتنا فرق ہے. ہاں کلام تو دو نبیوں سے ہوئی نا، ان دونوں میں بھی فرق کتنا ہے. اللہ اکبر. جب موسیٰ کوہ طور پہ آئے نا تو قرآن میں اللہ کہتا ہے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، میرے موسیٰ نبی فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ. اے میرے موسیٰ نبی جوتے اتار. فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دے. انک بالواد المقدس طویٰ، تو وادی مقدس طویٰ میں آ گئے، جوتے اتار کے آ، ننگے پیر آ، میرے ساتھ بات کرنی ہے. جوتے تیرے ساتھ نہ ہو، جوتے تیرے ساتھ نہ ہو، پیچھے ہٹ، جوتے اتار دے. پھر آ گیا موسیٰ وہ ہے جس سے جوتے اتروائے گئے. اور جب معراج میں محمد عربی گئے، انہوں نے خود جوتے اتار دیے. ارشاد ہوا جوتے کیوں اتارے ہیں؟ کہ میرے بھائی موسیٰ سے تو نے کہا تھا اتار دے، میں نے پہلے اتارے تاکہ تجھے کہنا نہ پڑے. حکم ہوا نہیں نہیں تو پہن کے آ، وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے. اللہ پہن کے آ، وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے. یہ میں نے ساری محنت کی ہے نا،
اس جملے کے لیے جو ابھی کہنا ہے شاید آپ کو سمجھا جائے، پھر عقیدہ شاید سمجھ آ جائے، پھر محبت پہ ناز کرنے کا لطف آئے نا۔ جوتے کا مقام کیا ہے؟ بولو، جوتے کہاں ہوتے ہیں؟ پیروں کے نیچے، پیروں سے نیچے جوتے ہوتے ہیں، اور یہ عدل ہے۔ عدل کا تقاضا یہی ہے، وضع الشیء فی محلہ، جو شے جہاں رکھنے کے لائق ہے اسے وہاں رکھنا عدل ہے نا۔ اللہ عادل ہے نا، ہمارے اصول دین میں ہے نا، اللہ اس لیے عادل ہے، جو شے جہاں رکھنے کے لائق تھی، جسے نبی بنانا تھا جو نبی بننے کے اہل تھا اسے نبی بنایا، جو امام بننے کے اہل تھا اسے امام بنایا، جو مقتدی بننے کے اہل تھا۔ جوتے کہاں ہوتے ہیں؟ پیروں کے نیچے۔ کوئی بندہ جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لے، یہ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم، کسی شے کو اس کے اپنے مقام پہ نہ رکھنا ظلم ہے، ظلم ہے نا۔ چلو، جوتے ہیں سید الانبیاء کے، کتنے قیمتی ہیں یہ جوتے، کتنی عزت ہے ان جوتوں کی۔ اچھا چلو میں آپ کے قریب آ کے سمجھاؤں۔ ایک جوتے امیر المومنین کے بھی ہیں، امیر المومنین بیٹھے اسے ٹانک رہے ہیں، خود ٹانک رہے ہیں اس کو۔ عبداللہ ابن عباس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا بس ہی کرو، اب اس میں تو ٹانکا لگانے کی بھی جگہ نہیں رہ گئی، اتنی پرانی ہو گئی ہے، اتنے ٹانکے لگ گئے ہیں۔ میرے مولا نے پوچھا عبداللہ بتا تیری نظر میں اس کی قیمت کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا اگر جوتے کو دیکھوں تو اتنے ٹانکے لگ چکے ہیں کہ اس کی تو کوئی ویلیو نہیں، اب کوئی قیمت نہیں، لیکن یہ دیکھوں کہ آپ کے قدموں میں ہے۔ مولا پھر تو انمول ہے نا، آپ کے قدموں میں ہے نا۔ اگر علی مولا کے قدموں میں جوتا ہو وہ اتنا انمول ہوتا ہے تو محمد کے قدموں میں جوتا ہو، سید الانبیاء کے قدموں میں جوتا ہو، وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ پورے جکھڑ میں، اس پورے کمالیے کے علاقہ میں، ٹی ٹی سنگھ میں کوئی ایک بندہ بتاؤ جو دعویٰ کرے اور کہے میں پیغمبر کے جوتوں کے برابر ہوں؟ کوئی ایک بندہ مل سکتا ہے جو کہ میں پیغمبر کے؟ بھائی ہم تو پیغمبر سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ربیع الاول میں پیغمبر گرامی اسلام کے جوتوں کی شبیہ سینے پہ سجاتے۔ بعض عقیدت مند اپنی پگڑی کے سامنے ماتھے پہ سجاتے ہیں نا، ہے یا نہیں؟ کوئی بندہ نہیں ملے گا جو کہے میں پیغمبر کے جوتوں کے برابر ہوں، غور کرنا۔ کوئی پورے ضلع ٹی ٹی سنگھ میں نہیں ملے گا جو کہے میں پیغمبر کے جوتوں کے برابر ہوں، غور کرنا۔ اگر پیغمبر کے قدموں کے نیچے رہنے والے جوتوں کے برابر کوئی نہیں تو ان کے برابر کیسے ہو جو مہر نبوت کے سوار؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ جب کوئی بندہ پیغمبر کے قدموں کے نیچے، اس سے نیچے تو جگہ ہی کوئی نہیں، پیغمبر کی اللہ نے جو ساختمان بنائی ہے نا، یہ بس کرو بھائی، صلوات پڑھیے بابا۔ یہ جو 4.5 فٹ 5 فٹ 6 فٹ کی کائنات بنائی ہے نا اللہ، اس کے سب سے نیچے والی جگہ پیر ہے، پیروں سے نیچے تو کچھ نہیں ہے۔ تو جو پیغمبر کے قدموں کے نیچے رہے اس کی برابری نہیں ہو سکتی، تو جو مہر نبوت کے سامنے ہو، اس شانے پہ حسن ہو، اس شانے پہ حسین ہو، دونوں شانوں پہ علی کے قدم ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر دونوں شانوں پہ علی کے قدم ہو اور علی بت توڑ رہے ہو، علی بت توڑ رہے ہو اور پیغمبر قصیدہ پڑھ رہے ہو، علی بت توڑ
مہر نبوت پہ سوار ہو کے شانوں پہ قدم رکھ کے بت توڑ رہے ہیں، اور پیغمبر کہہ رہے خوشا بحال تو کہ کار حق بھی کنی، خوشا بحال من کہ بار حق بھی قسم، جاہلی تیرے کیا کہنے، تو حق کا کام کر رہا ہے، میرے کیا کہنے، میں نے حق کو اٹھایا ہوا۔ یا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت ادا کی۔ ومنہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ نے کلام کی ہے۔ اچھا، اللہ کا کرم یہ ہے، اللہ کا لطف یہ ہے، اس کی مہربانی یہ ہے کہ اس نے 1,24,000 بنائے، ان میں سے 313 رسول بنائے، ان میں سے 5 اولی العزم بنائے، اور جو اللہ نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے نا، احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے جسے سب کا سردار بنایا تھا نا، ہمیں اس کا امتی بنا دیا۔ یہ احسان ہے میرے اللہ کا، اور اللہ نے ہمیں جو سب کا سردار تھا نا، سید الانبیاء، جو سید الرسل، جو امام الانبیاء، اللہ نے ہمیں اس کا امتی بنا دیا۔ کتنا احسان ہے میرے اللہ کا۔ تو میں اکثر مجلسوں میں شروع یہاں سے کرتا ہوں مجلس کہ اللہ کا احسان کتنا ہے۔ اس نے نبی وہ دیا جو نبیوں کا سردار، اللہ نے امام وہ دیا جو ولیوں کا سردار ہے، اللہ نے بیوی وہ دی جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، اللہ نے شہزادے وہ دیے جو جوانان جنت کے سردار۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پہ لطف ناز کیا کر، فخر کیا کر، سر اٹھا کے چلا کر۔ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے جسے سب سے افضل بنایا تھا نا، ہمیں اللہ نے ان کے ساتھ جوڑ دی، نبیوں کے سردار کا امتی بنا دیا۔ لولاک لما خلقت الافلاق کا امتی بنا دیا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ تھا نا، ہمیں اس کا امتی بنا دیا۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اچھا، اب آئیے، چونکہ اصالِ ثواب کی مجلس ہے، امتی ہو محمد عربی کا، اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے نبی دیا، نبیوں کا سردار، اس کے امتی ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ نبی تو دیا اس نے، سارے نبیوں کا سردار، تو اس نبی کا امتی کیسا ہونا چاہیے؟ امتی بنے گا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پڑھ لیا، کام چل جائے گا۔ اور بولو، اور کیا ہو گیا نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ لیا، کام چل جائے گا۔ ہاں، اللہ کی توحید کی گواہی دے دو، سید الانبیاء کے نبوت و رسالت کی گواہی دے دو زبان سے، کام چل جائے۔ کیوں نہیں چلے؟ امتی ہونے کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے نبی کو ماننے کا تقاضا یہ ہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، میرا محمد جو دے وہ لے لو، جس سے روکے۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے امتی ہونے کا تقاضا۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے، جس سے روکے، جو دے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ کو اپنے نبی پر، اللہ کو اپنے رسول پر، اللہ کو اپنے محبوب پر اتنا اعتماد ہے، اللہ رب العزت نے مقام عصمت پہ ایسا بٹھایا ہے، اعلان کرتا ہے، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے میرے محمد کی اطاعت کی، اس کی نہیں کی ہے، اس نے میری اطاعت کی۔ تو پھر کلام کا ایک منطوق ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے۔ کلام کا ایک منطوق ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے۔ منطوق ہوتا ہے جو لفظی ترجمہ، معنی، من اطاع رسولہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ جس نے رسول کی نہ مانی۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے اس کی مانی اس نے میری مانی۔ تو اسے یہ سمجھ آتا ہے جس نے اس کی نہیں مانی
اللہ اسی وجہ سے حکم ہے پیغمبر کی ایک حدیث کا انکار کوئی کر دینا کافر ہو جائے گا، کہ اس نے پیغمبر کا انکار نہیں کیا. یہ ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا مصداق، یہ اللہ کی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں، اس کا انکار نہیں کیا، اللہ کا انکار کرتی. ہاں جس نے رسول کی نہیں مانی اس نے اللہ کی ماننے کا تقاضا یہ ہے نا، وہ کہے حلال کھاؤ اور مٹھا پوری نہیں ہوتی کیا کریں جی. میں نے پورے عقائد کی کتابوں میں، اخلاق کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں کہیں نہیں پڑھا کہ پوری کرنا بندے کی ذمہ داری. پوری کرنا بندے کی ذمہ داری نہیں. اللہ کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، میرے 12 امام کہہ رہے تو حلال کما، اس میں کمی ہوگی برکت وہ عطا کرے گا. پوری کرنا اس کی ذمہ داری ہے، تیری نہیں. پیغمبر کو ماننے کا مطلب یہ کہ جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے روک جاؤ. جو پیغمبر دے ہم وہ لیں نہیں، جس سے روکے اس سے رکے نہیں. یہ امتی ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ اکبر. بھئی زندگی گزارنی ہے نا، زندگی کس کا نام؟ اچھا ہم سمجھتے ہیں بدن اور روح کا تعلق رہے نا تو یہ زندگی ہے. بدن اور روح کا رشتہ ٹوٹ جائے تو بندہ مر گیا. یہ موت، یہ زندگی اور موت کا ناقص تصور ہے. یہ صحیح تصور نہیں، یہ ناقص تصور. موت اسے نہیں کہتے رشتہ ٹوٹ گیا جسم اور روح کا تو بندہ مر گیا ہے. نہیں، جسم اور روح کا رشتہ رہے تو بندہ زندہ ہے. نہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں الناس موتا وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ، یہ سارے چلتے پھرتے مردہ ہیں، اہل علم زندہ ہیں. یہ چلتی پھرتی لاشیں مولا کہہ رہے. تو زندگی، ہم تو زندہ ہیں، ہم تو سانس لے رہے ہیں، ہم تو کھاتے ہیں، ہم تو پیتے ہیں، ہم تو چلتے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں. بول رہا ہوں میں، جو زندہ بولتا ہے مردہ بھی بولتا ہے. جس دن مردہ بول گیا نا انشاءاللہ خیر ہو جائے گی نا. بندے زندہ بولتے، میں تو زندہ ہوں بول رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں نا زندہ بول رہا ہوں، میں زندہ سن رہا ہوں. مردے بھی سنتے ہیں. اور صفین سے واپس آتے ہوئے نا میرے امیر ایک قبر والوں کے پاس کھڑے ہو گئے، اور قبر والوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ صحابی نے پوچھا مولا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا تجھ سے بہتر سنتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم یہ سن رہے ہیں تو یہ زندہ ہے، یہ سننا چھوڑ دے تو مردہ ہے. نہیں. مولا پھر زندگی کیا ہے؟ یہ ناقص تصور ہے. حقیقی زندگی کیا ہے؟ حقیقی موت کیا ہے؟ فرمایا جو اپنی غرض تخلیق کو پالے وہ مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے. اللہ اکبر. اگرچہ روح بدن سے نکل بھی جائے، منو مٹی کے تلے چلا جائے، مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے. زندہ. اور اگر زندہ نہ ہوتا تو نیزے پہ قرآن کیسے پڑھتا؟ تمہیں موت و حیات کا صحیح تصور نہیں ہے. ہاں خدا کی قسم بہت اچھا شعر کہا کسی نے، وہ پورا مصرع تو مجھے یاد نہیں، ذوق نہیں ہے شعروں والا. ہاں لیکن دوسرا مصرع مجھے یاد ہے تھوڑا تھوڑا، کہ یزید مار کے بھی مردہ، حسین شہید ہو کے بھی زندہ. زندہ ہے. تمہیں موت و حیات کا صحیح تصور نہیں ہے. مرنے کا مطلب یہ ہے اسے بھول جانا. جو اللہ کو بھول گیا نا وہ چلتی پھرتی لاش ہے، وہ زندہ نہیں ہے. زندگی، اگر اس زندگی سے لطف لینا چاہتے ہو نا تو پھر عبد الہی بن جاؤ. مزہ آئے گا، قبر میں لطف آئے گا، مرتے ہوئے مزہ آئے گا. مرتے ہوئے ہم موت سے ڈرتے ہیں نا. کیوں بھائی موت سے ڈرتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے الذین یتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ. کچھ بندے ایسے بھی ہیں ملائکہ جب ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں نا تو پہلے انہیں سلام کرتے ہیں، پھر جنت کی بشارت دیتے ہیں، پھر روح کو قبض کرتے ہیں. بھئی کمال کی موت ہونا. اسرائیل جس کا نام سن کے بندے ڈر جائیں وہ پہلے آ کے سلوٹ کرے.
پھر کہ ادخل الجنہ، سرکار چلو جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، پھر روح کو قبض کرے، مرنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ کچھ اور بھی ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ یضربون علی وجوہہم وادبارہم، کچھ ایسے جن کو مارنا فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، پہلے ان کے منہ پہ مارتے ہیں، پھر ان کی پشت پہ مارتے ہیں، مار مار کے پھر روح کو قبض کرتے ہیں۔ اللہ نے آٹو پہ نہیں لگائی ہے زندگی، وہ منظر بھی خود بنانا ہے، یہ منظر بھی خود بنا۔ کیسی موت چاہتے ہو؟ کیسے مرنا چاہتے ہو؟ اس طرح کے فرشتے آ کے ماریں یا فرشتے آ کے سلام کریں، یہ خود بنانا ہے۔ یہ کیسے بنے گا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ان کی اطاعت کرو جن کا حکم اللہ نے دیا، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، ان کے حکم پہ چلو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آؤ محمد عربی کے پیچھے چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے محبوب بن جاؤ گے اللہ کے، لیکن شرط ہے پیچھے چلو۔ یہ سلیمان کو کیا درجہ ملا؟ سلیمان فارسی کو درجہ ملا تھا، وہی وہ آتش پرستوں کے گھر میں پیدا ہوا، ایران میں آتش پرستوں کے گھر میں پیدا ہوا، اور بہت بڑا عالم بنا تھا سلیمان، آسمانی کتابوں کا عالم تھا، توریت زبور انجیل کا عالم تھا، اس نے اس میں نشانیاں پڑھی تھی میرے نبی کی، اس لیے ان کی تلاش میں نکلا تھا۔ کبھی یہودی بنا، کبھی عیسائی بنا، کبھی اور مذہب میں گیا، وہاں سے ہوتا مدینے آ گیا، پیغمبر کی بارگاہ میں آ گیا، گلی میں دیکھا، یوں بار بار دیکھتا ہے، پیغمبر نے فرمایا سلیمان جس کی تلاش میں تو نکلا تھا محمد وہی میں ہوں۔ ایمان لے آیا، آزاد ہو گیا، پیچھے چلنے لگا، اتنی اطاعت کی، اتنی فرما برداری کی، اتنا پیغمبر کے پیچھے چلا، اتنی آل رسول سے محبت کی کہ پیغمبر نے کہا لوگو اب سلیمان فارسی نہیں ہے، آج سلیمان منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے، اطاعت کی وجہ سے۔ ابو ذر بنا اطاعت کی وجہ سے، میسم بنا اطاعت کی وجہ سے، حجر بن عدی اطاعت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو کہا تھا جب قتل کرنا چاہتے تھے نا حجر بن عدی کو، تو کہا وہ حاکم نے کہا ہے علی کو چھوڑ دے، تجھے چھوڑ دیں گے۔ کہا جا اسے کہہ دو میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں۔ میں قرآن پڑھنا جا اسے کہ پھر قتل کے تیار ہو جاؤ۔ کہ میرا ماں مجھے بتا کے گیا تھا میں نے قتل ہونا، میں تو انتظار کر رہا تھا، وہ کب دن آئے جب میں علی کی محبت میں قتل کیا تھا۔ اچھا قتل کرنا چاہتے ہو تو کوئی پانی مل سکتا ہے، میں وضو کر لوں، غسل شہادت کر لوں؟ کہ نہیں ہمارے پاس کوئی اتنا ٹائم نہیں ہے، او شہر یہاں سے کئی میل دور ہے، کہاں سے پانی لائیں؟ کہ مجھے اتنا مجبور سمجھا تم نے۔ حجر بن عدی نے ہاتھ اٹھائے، میرا اللہ اتنی تیز بارش برسا، اس موسلادھار بارش میں حجر غسل شہادت کرے۔ بارش برسنے لگی، بارش میں غسل شہادت کیا۔ وہ جو 10 اور ساتھی کھڑے تھے نا دوڑ کے آئے، اتنا جو مستجاب الدعویٰ ہے، تیری دعا قبول ہوتی ہے، دعا کرنا اللہ جان بخش دے، آزادی مل جائے۔ کہا جاؤ، میں تو اس دن کی انتظار کر رہا تھا، مجھے میرا علی بتا کے گیا تھا جب میرا سر قلم کیا جائے گا نا اور سر زمین کی طرف آ رہا ہوگا، راستے میں زمین سے پانی کا فوارہ نکلے گا جو فضا میں میرے سر کو روکے گا۔ اگر یہ منظر دیکھو تو علی کی محبت پہ قائم رہنا، وگرنہ چھوڑ جانا۔ اللہ یا علی۔ حجر بن عدی کو یہ مقام ملا اطاعت علی ابن ابی طالب کی وجہ، عدی بن حاتم کو مقام ملا علی حیدر کرار کی فرما برداری کی وجہ، کمبر بنا علی حیدر کرار کی اطاعت کی وجہ سے، مالک اشتر بنا علی کی اطاعت کی وجہ سے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں یہ مقام ملے نا تو علی کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کے حکم پہ چلو، اس کی مانتے ہو نہیں، مقام بڑا چاہتے ہو نہیں، مقام ملے گا اس کی اہل بیت کی اطاعت کرنے سے، فرما برداری کرو۔ وہ کہیں سو جاؤ تو سو جاؤ، وہ کہیں یہ نہیں کھانا بھائی،
اور 12ویں کا نمائندہ کہہ دے کہ اسرائیل کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں کھانی تو پھر نہیں کھانی. وہ بادشاہ ایران کا بادشاہ تھا ایک نا، ان کے مقابل میں ہمارے ایک مجتہد تھے آیت اللہ شیرازی، انہوں نے حکم دیا کہ تمباکو نوشی حرام ہے. تمباکو پینا، سگریٹ پینا، حقہ پینا، چونکہ وہ سارا تمباکو بناتی تھیں اس برطانیہ کی کمپنیاں، تو انہوں نے کہا تمباکو پینا حرام ہے تاکہ ان کو نقصان ہو. جنگ ہو رہی تھی، بادشاہ کی بیوی، شاہ ایران کی بیوی، شاہ ایران نے کہا اپنی بیوی کو ذرا حقہ بنواؤ، کہ میں نہیں بنا سکتی. کہ کیوں نہیں بنا سکتی؟ کہ جس کی میں تقلید کرتی ہوں نا اس نے کہا ہے حرام ہے. اللہ اکبر. تو جس کو مانتے ہو نا اس کی مانو نا. 12ویں کو مانا ہے نا، 12ویں کا جانشین کہہ رہا ہے کوئی ایسی شے مت خریدو جس کا فائدہ اسرائیل کو جائے. تم رک جاؤ، فلسطینیوں کی مدد ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، کوکا کولا پی لیں تو کیا ہو جائے گا، کیا ہے یہ، ٹین کی بوتل پی لیں، اسپرائٹ کی پی لیں، کیا فرق پڑتا ہے بھائی گھر میں فریش جوس بنا کے پینا، خالص دودھ پینا، لسی پینا، کیا مسئلہ ہے؟ فروٹ کھا، تازہ فروٹ، پھل کھا، تو نہ پی بوتلیں تو کیا ہوتا ہے؟ مان اس کی جسے مانا ہے نا، پھر مزہ آئے گا. پھر خدا شاہد ہے مرتے ہوئے مزہ آئے گا. جب مرتے ہوئے مولا علی کی زیارت ہوگی نا لطف آئے گا. اور اگر زندگی میں نہیں مانا ہوگا نا تو شرمندگی ہوگی. پھر آنکھیں ملاتے ہوئے شرم آئے گا نا. اس شرم سے بچنا چاہتے ہیں نا، اس مختصر سی زندگی میں علی کا ہو جا. اللہ اکبر. اس مختصر سی زندگی، بہت تھوڑی زندگی، اس میں مولا علی کا ہو جا، لطف آئے گا. مرتے ہوئے مزہ، برزخ میں مزہ، اٹھتے ہوئے، قبر سے نکلتے ہوئے مزہ، حساب کے وقت مزہ، کتاب کے وقت مزہ، جنت میں جاتے ہوئے مزہ، پلے صراط سے گزرتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا. یہ میں راستے میں آ رہا تھا، ایک تھانے کا بورڈ لگا ہوا تھا، کیا تھا پتہ نہیں نام، مجھے اس سے پڑھنا نہیں آیا صحیح کیا. اس تھانے کا ایس ایچ او اگر اپنا مومن آ جائے خوش ہو گئے. اپنا آ گیا ہے نا، کوئی اوکھی سوکھی بن گئی، کچھ تو خیال رکھ سی نا، کچھ تو خیال. اگر اس علاقے کا اپنا آ جائے، ڈی پی او اپنا آئے، کچھ نہ کچھ احساس تو ہوتا ہے نا، خیال رکھے. اللہ اکبر. نہیں شیعہ نہیں ہے پھر وہ نا. کسی ظالم حکومت کی حکومت میں نوکری کرنا صرف اس لیے جائز ہے کہ اس میں رہ کے علی کے شیعوں کی خدمت کرے، ورنہ جائز نہیں ہے ظالم کی حکومت میں رہنا. میرے مولا نے صرف اس لیے اجازت دی تھی کہ یتیمان آل محمد کی کا خیال کرے. اگر شیعہ ہے، حکم امام کا قائل ہے تو خوشی ہوگی نا. اپنا آ گیا ہے نا، اپنا آ گیا ہے، اپنا آ گیا ہے نا، اپنا آ گیا ہے. تو ذرا سوچو اگر پلے صراط پہ اپنا علی کھڑا ہوگا، مزہ نہیں آئے گا، لطف آئے گا. ہاں خوش ہو کے دوڑو گے نا، مولا کے پاس پہنچو گے. اس نے ٹکٹ دینا ہے نا، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. اور اگر مولا علی نہیں پکڑ لیا اورا ہے نا، کہاں رہا ہے تو؟ تجھ میں تو شیعوں والی نشانی ہے کوئی. نماز تو نے کبھی نہیں پڑھی، روزہ تو نے نہیں رکھا، بہن کا حق کھا کے کہتا تھا میں شیعہ ہوں. زمین کا ٹکڑا بہن کو مل گیا نا، پتہ نہیں کوئی آفت آ جائے گی، مصیبت آ جائے. جائیداد بہن کی کھا کے، بیٹی کی کھا کے علی کا شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا، اس سے بڑا جھوٹ ہی کوئی. ساری زندگی روتا ہے زہرا کے لٹنے کو، اور اپنی بیٹیوں کا حق کھا کے، اپنی بہنوں کا حق کھا کے. نا اس دین پہ بڑا خرچ ہوا عزیزو. شیعہ کہلوانا بہت آسان ہے، شیعہ ہونا بہت مشکل ہے، بہت مشکل. شیعہ ہونا، اس تشیع کی قدر پوچھنا چاہو نا، اس دین کی عظمت پوچھنا چاہو نا، جس دین کا ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم دیندار.
اس کی عظمت یا شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھ، یا 24 سال کے ضعیف سجاد سے پوچھ۔ واقعہ کربلا کے بعد 25 محرم 95 ہجری تک کسی نے مولا سجاد کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ کوئی اتنا مصائب آئے ہیں نا اس مولا، پانی آتا تو روتے، کھانا آتا تو روتے، مصلے پہ جاتے تو روتے، بازار جاتے تو روتے، گلی سے گزرتے ہوئے کوئی بی بی پردہ دار نظر آ جاتی نا، ایک عالم بزرگوار ایران کے عالم سے میں نے سنا مولا وہیں بیٹھ جاتے، سجاد کی چیخیں بلند ہوتی، اللہ اکبر، اتنا روتے میرے مولا۔ اور پوچھا تھا کہ صحابی نے، منہال نے، مولا بس کرو نا، کتنا رو گے؟ میرے آقا نے فرمایا منہال، حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک آنکھوں سے نظروں سے غائب ہوا تھا، قرآن بھی کہتا ہے علم نبوت سے جانتے تھے زندہ ہے، اتنا روئے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ او منہال میرے تو کئی فخر یوسف میری نظروں کے سامنے خاک و خون میں غلطان کر دیے گئے۔ پھر اگلے آگے بڑھ کے بڑا مشہور جملہ منہال نے کہا، مولا یہ قتل ہونا تو آپ کی عادت ہے، یہ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ میرے مولا نے مرثیہ پڑھا اور کہا منہال قتل ہونا عادت ہے، کیا زینب کا ننگے سر بازار جانا یہ بھی ہماری عادت ہے۔ ظالم تماشبین اکٹھے تھے، یہ ڈھول بجا بجا کے ناچ ناچ کے کہتے تھے وہ دیکھو بالی کی بہن، اللہ اکبر، کیسے دین بچا ہے نا، وہاں سے گزری ہے جہاں سے گزرنے کے لائق نہیں تھی۔ میں لمبے مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، صرف ایک روایت سنو، اللہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ ایک بازار سے گزر رہی تھی علی کی بیٹی، ایک بی بی ہے جو مکان کی چھت پہ کھڑی ہے، اس نے دیکھا اس قیدن کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی ہے، پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، بڑی تیزی سے چھت سے اتری، اپنی کنیزے کا پانی کا جام بھر کے لے آ، دروازے پہ آ کے میری آقا زادی سے کہتی ہے قیدن تیری بچی کو پیاس لگی ہے، میں پانی کا جام لے آئی ہوں، تیری بچی کو پلاؤں گی، لیکن پہلی میری ایک شرط ہے۔ میرے آقا کہا کرتے تھے اللہ قیدیوں کی دعا قبول کرتا ہے، میں پانی پلاؤں گی لیکن پہلے میری 3 دعائیں ہیں، دعا کر اللہ رب العزت، دعا کر جس طرح تیرا گھر اجڑا ہے نا ایسے میرا گھر نہ اجڑے۔ زینب کبریٰ نے آمین کہا۔ قیدن دوسری دعا کر جس طرح تیرے بچے یتیم ہوئے ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ علی کی علی بیٹی نے آمین کہا۔ تیسری دعا کوئی بڑی دکھی تھی، کہنے لگی قیدن دعا کر اللہ مجھے مدینے لے جائے۔ اب زینب کبریٰ نے آمین نہیں کہا، کبھی بھی بتا تیرا مدینے میں کون ہے؟ کہ میری آقا زادی رہتی ہے، عرصہ ہوا میں زیارت سے محروم ہوں، دعا کر اللہ مدینے لے جائے۔ یہ سننا تھا، کبھی بھی اگر اس بازار میں تجھے تیری آقا زادی مل جائے اسے پہچان لے گی۔ کہا امان والحفیظ، کہا شرابیوں کا مجمع، کہا میری آقا زادی، یہ سننا تھا۔ علی کی علی بیٹی نے کہا ام حبیب ذرا میرے قریب آ اور میرے بال ہٹا، مجھے پہچان، میں تیری آقا زادی زینب، میرا اکبر مارا گیا، میرا عباس علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون